السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بھائی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ پہلی خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تھی یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملی تھی، اور تیسری اور چوتھی کس کس کو خلافت ملی تھی، اس کی ترتیب کیا تھی، وضاحت کر دیں۔ اور ایک دوسرے بھائی صاحب نے فرمایا ہے کہ پھر امام حسن علیہ السلام ان کو پانچویں خلیفہ یا خلافت راشدہ میں ان کو شامل کیوں نہیں کرتے، جبکہ 6 ماہ کے لیے وہ بھی خلیفہ رہے تھے۔ تو میں ترتیب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، غور فرمائیں، انشاءاللہ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت علیل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرماؤ کہ وہ امامت فرمائیں، نماز کی امامت وہ کریں، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھائیں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ اس کا مطلب ہے کہ سرکار اگر وصال فرما گئے تو ابو بکر خلیفہ ہوں گے۔ تو انہوں نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ میرے والد جو ہیں یہ بہت نرم دل ہیں، تو نرم دل آدمی خلافت نہیں چلا سکتا صحیح طرح سے، کیونکہ لوگ نرمی کو نہیں مانتے۔ تو آپ اپنے ابو کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کریں کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر کے سوا کوئی بھی کسی کو، نہ زمین والے نہ آسمان والے، خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے۔ ابو بکر سے کہو وہی نماز پڑھائیں۔ اور آپ کو پھر عرض کیا گیا تو آپ نے ہی امامت فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ طبیعت سنبھلی تو آپ 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد نبوی شریف گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھ کر آپ نے بھی نماز ادا کی۔ تو اس کے آگے ایک بدو جو کسی دور علاقے میں رہتا تھا، حدیثوں میں یہ خلافت کے باب میں آپ جس حدیث میں چاہیں دیکھ سکتے ہیں، تو وہ بدو حاضر ہوتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر بہت دور ہے، آنا جانا بہت مشکل ہے، راستہ بھی دشوار گزار ہے، تو اگر میں پھر کبھی آؤں، کیونکہ میں جلدی آ نہیں سکتا، میرا سفر بہت مشکل ہے اور بہت لمبا سفر ہے، تو پھر کس کے پاس آؤں؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر سرکار کا وصال مبارک ہو جائے تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر ابو بکر کے پاس آنا۔ تو وہ پھر عرض کرتا ہے کہ اگر ابو بکر بھی نہ ہوں تو پھر آپ نے فرمایا تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔ تو وہ تیسری دفعہ پوچھتا ہے کہ اگر عمر بھی نہ ہوں، یعنی ان کا بھی اگر وصال ہو چکا ہو، تو آپ نے فرمایا پھر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے پاس آنا۔ تو اس کے آگے اس نے نہیں پوچھا، اور نہ ہی سرکار نے فرمایا، کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ اس کے بعد یہ خود بھی فوت ہو جائے گا، یہ نہیں رہے گا، اس لیے آپ نے آگے نہیں فرمایا۔ تو پھر جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا، اور ایک فرقہ جو ہے مسلمانوں کا وہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو تھے یہ پہلے خلیفہ ہونے چاہیے تھے۔ دیکھیں، آپ کی عمر کم تھی اور سب سے زیادہ دیر آپ نے حیات مبارک گزاری ہے، تو اگر آپ پہلے خلیفہ ہوتے تو پھر تو ایک ہی خلیفہ ہوتے، باقی تینوں جو تھے وہ تو فوت ہو گئے ہوتے یا شہید ہو گئے ہوتے۔ تو اس طرح آپ پہلے خلیفہ نہیں تھے، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا تھا۔ تو جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو انصار جو تھے وہ مشورے کے لیے جمع ہو گئے ایک صحابی کے گھر میں کہ بھئی اب کون خلیفہ ہوگا۔ انصار کی منشا یہ تھی کہ خلیفہ جو ہے، پہلا خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، انصار میں سے ہونا چاہیے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ انصار نے کٹ کیا ہے اور وہ خلافت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ دونوں جو معتبر صحابہ تھے وہاں تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھی آپ کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا زیادہ حق ہے،
انصار کا، کیونکہ ہماری قربانیاں زیادہ ہیں، ہم نے سرکار کو پناہ دی، ان کا ساتھ دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر بہت خوش تھے، تو ہم خلیفہ کا سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے میں سے کس کو خلیفہ مقرر کریں، کس کا چناؤ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھیں، آپ نے یہ حدیث مبارک سنی ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان بڑھتے جائیں گے، بہت ہوتے جائیں گے، لیکن انصار جو ہیں یہ کم ہوتے جائیں گے، تو میرے انصار کا خیال رکھنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ مہاجروں میں سے ہوگا، اس لیے آپ کا خیال رکھنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اگر آپ میں خلیفہ ہونا ہوتا تو پھر آپ فرماتے کہ میرے مہاجرین کا خیال رکھنا۔ تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ پہلے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملی طور پر امامت کا فرما کر اپنے سامنے امام مقرر کر کے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی نماز بھی ادا کی ہے۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سب انصار نے بھی بیعت کر لی، تو پہلے خلیفہ جو تھے وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ مقرر ہو گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بھی یہی بنتا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ابوبکر کے بغیر نہ زمین والے نہ آسمان والے کسی کو خلیفہ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ تو جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چناؤ کیا، اور سب صحابہ سے فرمایا کہ میرے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول کہتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمیں جو ہے خلیفہ رسول نہ کہو، وہ وہی تھے صدیق اکبر، ہم اس حیثیت کے آدمی نہیں ہیں، ہمیں امیر المومنین کہا کرو، کیونکہ آپ مومنین ہیں، مجھے آپ نے اپنا امیر بنانا ہے، تو مجھے امیر المومنین کہیں۔ تو آپ نے ان کا نام چناؤ کیا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، حضرت عمر جو ہیں بہت سخت طبیعت کے ہیں، تو آپ کس کو ہمارے اوپر مقرر کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں پریشان کریں گے، سختی کریں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ منافقوں اور کافروں کے بارے میں سخت ہیں، ان کے معاملے میں سختی کرتے ہیں، لیکن مومنین پر بہت ہی رحم دل ہیں، شفیق ہیں، اور جب خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پہ آئے گا تو اور بھی نرم ہو جائیں گے اور بھی شفیق ہو جائیں گے۔ تو آپ دوسرے خلیفہ، آپ کے وصال کے بعد دوسرے خلیفہ مقرر ہو گئے، اور جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، آپ زخمی ہو گئے، تو یقین ہو گیا تھا کہ زخم گہرے ہیں، آپ شہادت پا جائیں گے، تو آپ نے پھر 5 آدمیوں کو منتخب کیا، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی علیہ السلام، دوسرا تھے عبد الرحمن بن عوف، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اور ابو موسیٰ اشعری۔ یہ 5 آدمی آپ نے چنے کہ یہ پانچوں مشورہ کر کے آپ خلیفہ چن لینا۔ تو ان میں 2 صحابہ جو تھے ابو موسیٰ اشعری اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا جی ہم تو نہ الیکشن لڑتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو اس اہل سمجھتے ہیں، تو باقی رہ گئے 3۔ اب ان تینوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی میرا تو حق ہے، مجھے نبی پاک نے فرمایا تھا تجھے ایک لباس پہنایا جائے گا، بعد میں لوگ اتارنے کا کہیں گے، جان دے دینا لیکن وہ لباس مت اتارنا، تو وہ خلافت ہی ہے۔ علی علیہ السلام نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میرا بھی حق ہے، میں بھی اس اہل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میرا حق بنتا ہے۔ تو پھر عبد الرحمن بن عوف تھے، انہوں نے کہا کہ اب میرا تو ایک ووٹ رہ گیا۔ انہوں نے رات بھر الیکشن کیا، جس میں وہ صحابہ جن کی قرآن پاک میں جنتی ہونے کی بشارتیں آ چکی تھیں، یعنی عشرہ مبشرین اور بدری صحابی، بیعت رضوان والے، یہ سب اس طرح کے جو بزرگ صحابہ تھے، ان کی رائے پوری رات آپ لیتے رہے، جن میں سے 60% لوگوں کی جو رائے تھی وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں تھی، اور 40% لوگوں کی رائے جو تھی وہ علی علیہ السلام کے حق میں تھی۔ تو صبح کی نماز کے بعد آپ ممبر رسول پر چڑھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام ہوں گے۔
تو یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یعنی آٹومیٹک حضرت علی جو تھے وہ خلیفہ تھے۔ اس طرح یہ چاروں خلیفہ اسی ترتیب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا مبارک کے مطابق اور صحابہ کرام کی رائے کے بھی مطابق یہ چاروں خلیفہ جو تھے اس ترتیب سے مقرر ہوتے گئے۔ تو جب علی علیہ السلام خلیفہ ہوئے تو یہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق میر معاویہ جو تھا یہ ایک صوبے کا گورنر تھا، 14ویں صوبے کا، 13 صوبے جو تھے پورے جزیرۃ العرب نے علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ لیکن یہ شام کا خلیفہ، شام کا جو گورنر